اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دو چاہے وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں، کیا پھر بھی یہ لوگ انہیں سفارشی مانتے رہیں گے؟ آپ ان سے کہہ دو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے، ان تین آیات میں دو باتوں کا بیان ہے۔ پہلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ کے بارے میں یہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے جو سفارش کے بارے میں غلط عقیدہ بنا رکھا ہے اس کو بیان کر کے اس کی تردید کی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہی مشرکین کی ایک بری خصلت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کنہوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکے، لو بھئی ہم سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ہم تو بخشے گئے، اب ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ سولی پہ چاہے 4000 سال پہلے لٹک گئے ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لٹک گئے، وہ ہماری سفارش تو ہو گئی، ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے۔ دوسری طرف آ جاؤ یہودیوں کی طرف، تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، ہم نے تو صرف دوزخ میں جانا ہی تھوڑے دینا، باقی ہماری سفارش تو ہوئی ہے پکی۔ تیسرے نمبر پہ مشرکین مکہ تھے جو بتوں کی، دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے ان کا نظریہ بیان کیا ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 18 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ یہ مشرکین مکہ ایسے لوگوں کی، ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور یہ ساتھ میں کہتے کیا ہیں ان کے بارے میں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ سارے کے سارے کل قیامت میں ہمارے کیا بنیں گے؟ سفارشی بنیں گے۔ یہ نظریہ مشرکین۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے کوئی اجازت لی ہے ان کو سفارشی بنانے کے لیے؟ اللہ کہہ رہے میری تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، یہ عقل رکھتے ہوں، اختیار رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، کیا یہ ہر صورت میں ان کے سفارشی بنیں گے؟ یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے۔ بت تو سمجھ نہیں رکھتے، ستارہ پرستوں کے ستارے تو سمجھ نہیں رکھتے، آگ پرستوں کی آگ تو عقل اور شعور اور سمجھ نہیں رکھتی، سورج کی پوجا کرنے والے، اس کو سجدہ کرنے والوں کے لیے سورج تو کوئی عقل سمجھ شعور نہیں رکھتا۔ لیکن جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا ہوا ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفارشی سمجھا ہوا ہے، تو کیا انبیاء سمجھ شعور عقل سمجھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری بات سمجھنا ضروری ہے، جس کو مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بڑی عرق ریزی کے ساتھ دو شرطیں لکھی ہیں، بڑی خوبصورت اور بڑی جاندار۔ وہ کیا ہے؟ ایک شرط کا تعلق ہے سفارش کرنے والوں کے بارے میں، اور ایک شرط کا تعلق ہے جن کے بارے میں سفارش کی جانی ہے۔ دو شرطیں پائی جائیں گی تو سفارش پوری ہوتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جن لوگوں نے سفارش کرنی ہے وہ عند اللہ مقبول ہوں۔
ان کی اللہ کے ہاں قبولیت ہو جنہوں نے سفارش کرنی ہے۔ نمبر 2، اور جن کے بارے میں سفارش کرنی ہے وہ قابل مغفرت بھی ہوں۔ بھئی ان کی مغفرت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب سفارش ہوتی ہے۔ اب اس 2 شرطوں کو یہاں آیت مبارکہ کے اوپر اپلائی کر لو تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ رہی بات بتوں کی، دیوتاؤں کی، اور یہ سورج کی، ستاروں کی، اور یہ دیگر جتنے بھی جو ان کے بارے میں تو کھلا ضابطہ ہے، وہ تو سمجھ عقل شعور رکھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں سفارشی کیسے بن سکتے ہیں؟ باقی دوسری طرف آ جاؤ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے بارے میں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں یا نہیں؟ لیکن دوسری شرط کیا تھی کہ جن کے بارے میں سفارش کی جانی ہے وہ قابل مغفرت ہیں یا نہیں؟ تو کیا مشرک قابل مغفرت ہے؟ اللہ کا وعدہ، اللہ کا قرآن میں اعلان کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کو نہیں بخشوں گا، باقی ساری کائنات کو بخش دوں گا۔ تو یہ قابل مغفرت ہے نہیں، تو اس لیے دونوں میں سے دوسری شرط نہیں پائی گئی۔ کامل بخشش اور سفارش تب ہوگی جب یہ دونوں شرطیں ایک طرف سفارشی ہوں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہوں ان کے امتی، بھلے وہ گناہگار ہی ہوں لیکن ہوں مومن۔ تو سفارش کی دونوں شرطیں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ سفارش کرنے والے سب سے بڑے اللہ کے ہاں مقبول، اور جن کی سفارش کی جانی ہے وہ مومن ہے، بھلے گناہگار ہی ہو جتنا مرضی، لیکن اس کے بارے میں سفارش کی جا سکتی ہے، تو یہ قابل مغفرت ہیں، تو اس لیے وہاں سفارش ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں ہونی چاہیے، یہ پہلے پارے میں سورہ 30ویں پارے میں سورہ نبا میں آتا ہے نا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یہ سفارش تو بھائی قیامت میں بھی حافظ نبی کی سفارش، ولی کی سفارش، حافظ قرآن کی سفارش، عالم کی سفارش، شہید کی سفارش، اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی سفارش، یہ 6 قسم کے لوگ اور جتنے بھی ہیں ان سب کی سفارش کب ہوگی؟ الا من اذن لہ الرحمن۔ کب ہوگی بھائی؟ جزاکم اللہ، جب اللہ اجازت دے گا، جب اللہ اجازت دے گا تب یہ بھی بول سکیں۔ نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سفارش لہو ملک السماوات والارض، اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اسی کے طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ آخر کی آیت میں مشرکین کی ایک بری خصلت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ بری خصلت کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب ان کے سامنے اکیلے وحدہ، صرف اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، تو پھر ان کے دل بڑے بیزار ہوتے ہیں، ان کو گھٹن ہوتی ہے اور شکن پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ بیان اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کہ جب اپنا اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، پیروں کا تذکرہ، ان کی کرامات کا تذکرہ، ان کے اڑنے اڑانے کا تذکرہ، پھر بڑے دل خوش ہوتے ہیں، کیا ہوا، ولی تو یہ ہوا، پیر تو یہ ہوا۔ تو اب اس کو میں اپلائی کر کے مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں۔ ایک طرف یہ بیان چل رہا ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، کیا سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن نکلنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مالک سے اجازت مانگتا ہے، اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اپنا کام جاری رکھو، اجازت مل جاتی ہے، پھر جا کے نکلتا ہے۔ ایک طرف یہ بیان چل رہا ہے، اور ایک یہ بھی بیان چل رہا ہے ساتھ میں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ جانور بڑی عبرت کی نشانی ہے، بڑی رب کی قدرت کی نشانی ہے دنیا میں۔ کیا ہے یا اللہ نشانی؟ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، ادھر گوبر ہے اس کی میزج، اور ادھر اپنا یہ خون ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کے درمیان سے میں لبنن خالصاً سائغا للشاربین، تمہیں پاکیزہ صاف ستھرا خوشبودار ذائقے دار دودھ عطا کرتا ہوں، اس میں نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، اور نہ اسمیل ہوتی ہے، کسی چیز کی اسمیل اور اپنا آمیزش نہیں ہوتی، صاف ستھرا دودھ عطا کرتا ہوں۔ ایک طرف یہ بیان چل رہا ہے، تو پرانیاں گلاں یہی کری جاندے اپنا، ہمارا سننے کو جی نہیں چاہتا، اور دوسری طرف
پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں اور پیر صاحب نے خود ہواؤں میں اڑے جا رہے ہیں اور کبھی کسی کو اڑائے جا رہے ہیں. ایسی اپنا باتیں، طوفانی باتیں ہمیں کیا لگتی ہیں؟ بڑی اچھی اور بھلی لگتی ہیں. کل ہی کی بات ہے، گوجرے کسی کام سے جانا ہوا تو صبح کے وقت میں لوگ قوالی لگا کے دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس سے لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بھلے ان کو پتہ نہیں کیا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ گاڑیوں میں دیکھ رہے، صبح گاڑیوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں نا، صبح یہ ہمارے بعض لوگوں نے، گاڑیوں والوں نے صبح قوالی لگا دیتے ہیں. اس میں کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات اور اللہ کی لعنت اور اللہ کی اپنا عذاب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ذہن ہے. تو حالانکہ سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ انسان کا سنت کے مطابق چلنا، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. اس پہ چھوٹا سا واقعہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور یہ سن کے آیا کہ بڑے با کرامت ولی ہیں اور بڑے اللہ کے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں آج کی زبان میں. آگے ان کی خدمت میں کافی عرصہ گزارا. تو کافی عرصہ گزارنے کے بعد کہا، اپنا پیر سائیں مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں. تو کہا کیوں جاتے ہو؟ کہا جی میں جو سن کے آیا تھا میں نے دیکھا نہیں ہے. کیا سنا تھا؟ بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کبھی اڑ رہے ہوں گے، کبھی اڑا رہے ہوں گے، اور کبھی کون سی کرامت، کبھی کون سی کرامت. تو سنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننا دل دماغ کی کھڑکیاں انسان کی اور دریچے کھول دیتا ہے. حضرت نے فرمایا، تم جتنا زمانہ میرے پاس ٹھہرے ہو، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک، 24 گھنٹے کی زندگی میں تم نے کوئی میرا عمل بھی میرے محبوب کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ یقین جانیے بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. ہم تو منہ ملازے ہی نہیں ہمارے ختم ہوتے، یقین جانو تعلقات ختم نہیں ہوتے. سنت پہ چلنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور پھر جب بندہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی، تو کیا دیکھا ہے؟ کہ جی نہیں دیکھا. فرمایا سب سے بڑی باکمال شخصیت اور باکرامت شخصیت وہی ہوتی ہے جو سنت کے مطابق چلتی ہے، چاہے وہ آسمانوں پہ اڑتا نظر آئے چاہے نہ آئے. تو اس لیے یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی تذکرہ وحدانیت کا بیان ہو تو ہمیں گھٹن ہوتی ہے، اور جب ایسی واہیات باتیں ہو رہی ہوں نا تو پھر ہمیں بڑے مزے لے کے سنتے ہیں. اس کو ایک اور انداز میں کہہ دوں اگر آپ برا محسوس نہ کرو. سادہ بیان چل رہا ہو نا، سادہ بیان چل رہا ہو، وہ نہیں سادہ یا مولوی بولتا ہے جی پتہ نہیں کدھر یہ گلاں کرتا ہے. اور اگر لے لگی ہوئے نا، کیا بات ہے، ترنم کے ساتھ کوئی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو جا رہا ہے، تو وہ کیا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے. وہ سرور صرف کانوں کی لذت تک ہوتا ہے، نہ بات دل میں اترتی ہے، نہ انسان عمل کی راہ پہ چلتا ہے. تو یہ خلاصہ یہ ہے. تو اصل جو اصل ہو اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ان آیات میں جو بیان ہوا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں اپنے پیارے محبوب کی سفارش نصیب فرمائے، اور دوسری بات اللہ ہمیں اپنی توحید، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کی باتیں اللہ سننے کی صحیح معنی میں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.